لیکن تم نہیں. جس کو ایک اور بزرگ بابا نے, شاید بابا بلے شاہ نے یہ کہا تھا کہ کن فیکونی ہلے کل دی گل ہے اسی پہلے پینگا لائیاں. بہت خوبصورت. ہم تو پہلے سے تھے, کن فیکون تو بہت پہلے کی, بہت بات کی اور بات وہ ہے. یہاں پہ اس کانسیپٹ اور اقبال اسی کو کہہ رہے ہیں تم راز کن دیتا ہے. فکا ہو, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, اپنے آپ کو جانو کہ تم کون ہو. یو آر دا سیکرٹ آف کن فیکون. You have the sight Know and yourself. your vision. Exactly. اپنے آپ کو جانو, خودی کا رازداں ہو جا. جو خودی ہے تمہارے اندر, جو اسپرچل فورسز تمہارے ہیں, جو تمہارے اندر اصل راز اللہ نے ڈالا ہے. فنفخت فیہ من روحی, جب اللہ کہتا ہے میں نے اپنا سیکرٹ, اپنی روح تمہارے وجود میں ڈال دی ہے, اس کی فورسز کو ذرا سمجھو کہ وہ ہیں کیا. اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. جب تم اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جاؤ گے, خودی کے رازدار ہو جاؤ گے, پھر خدا کے ترجمان ہو جاؤ گے. پھر تم اللہ کی طرف سے بات کرو گے, پھر وہ تمہارا ہاتھ بن جائے گا, تمہاری زبان بن جائے گا, اس کی فراست تمہارے اندر ہوگی, تم اللہ کے نور سے دیکھو گے. پھر تم خدا کی فورسز میں سے ایک فورس ہوگے, اللہ کی قوتوں میں سے ایک قوت ہوگے, اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہوگے. اور دیکھیے جب ارض الامانت کی بات ہوتی ہے قرآن میں, کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور پہاڑوں کو امانت پیش کی اور تمام گھبرا گئے, وہ امانت انسان نے اٹھا لی. بالکل. یہ وہ امانت اتنی بڑی پاور ہے, اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی روحانی قوت ہے, جو پوری کائنات کانپ گئی اس کو اٹھاتے ہوئے, اور وہ امانت انسان کو دی گئی, جس کیونکہ وہ اشرف المخلوقات تھا. اس امانت کو اٹھانے کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہوئے. ایگزیکٹلی. اور یہ وہ فورسز جب انسان کے وجود میں آپریٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خودی کی زد میں ساری خدائی, خدا کا ترجمان ہوتا ہے. یہ خودی کا کانسیپٹ آئیں دیکھیں اقبال اور کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی ہے. او غافل خودی میں ڈوبو, آئیڈینٹیفائی اور خودی, غوطہ مارو, غوطہ زن ہو جاؤ, غوطہ زن ہو جاؤ, ڈوب جاؤ اپنی خودی میں. ریکگنائز واٹ یور خودی از. تمہارا قلب کیا ہوتا ہے, قلب منیب کیا ہے, قلب سلیم, قلب شہید کی فورسز کیا ہے, نفس مطمئنہ کی سٹیجز کیا ہے. درجات کو دیکھو. جب تم نے عہد الست لیا تھا اللہ سے, الستو بربکم, ایگزیکٹلی, جب یہ اللہ تعالیٰ نے تم سب سے عہد لیا تھا, اس وقت تمہارے جسم نہیں بنے ہوئے تھے, اس وقت تمہاری ایک ریالٹی وہاں, تمہارا انفس وہاں موجود تھا جس نے اللہ سے عہد لیا تھا, اور تم نے خود اللہ سے عہد لیا تھا. پھر اس عہد کو, اس عہد کے وقت تمہاری اس اصلیت کو, تمہاری اس ریالٹی کو اس جسم میں آج ڈال کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. کن فیکونی علی کل دی گل ہے اسی پہلے پینا لائیں. اور یہ خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی ہے. دس از دا سیکرٹ آف لائف. ویئر ہیو یو کم فرام, تم آئے کہاں سے ہو؟ اسرار خودی, the secret of life. Yes. اسرار خودی, the secrets of خودی, the secrets of the self. اور پھر کہتے ہیں خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. خودی ایک ایسے اوشن کا نام ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ایک انفائنائٹ ڈائمینشنل کانسیپٹ. ایسی فورس ہے جس میں, جو انفائنائٹ ہے, ایسی فورس جس کی کوئی حد نہیں ہے, جو لمٹ نہیں ہوتی کسی چیز گہرائی میں جاؤ اتنا. اور یہ پیام دی گئی مجھے بعد صبح گاہی, صبح کی جو ہوا ہے, صبح کی ہوا سے مطلب ہے کہ جب میں تہجد پہ کھڑا ہوتا ہوں, جب مجھے صبح کی مجھے تہجد کی نماز میں اور صبح کی ٹھنڈ میں یہ پیغام مجھے ملتا ہے کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. جو خودی کے عارف ہوتے ہیں, جو لوگ اپنی خودی کو پہچان لیتے ہیں, جو اپنی خودی کو ریئلائز کر لیتے ہیں, ان کا مقام بادشاہی ہے. بادشاہی سے مطلب صرف ظاہری بادشاہی نہیں, they rule وہ basically. دنیا پہ ان کی حکومت Ultimate ہوتی rule, ہے. yeah. حضرت معین الدین چشتی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء دنیا پہ حکومت ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دنیا پہ حکومت ہے, اور اللہ کے وہ سیدنا خالد بن ولید, سیدنا سعد بن ابی وقاص, سیدنا عمر بن عاص, سلطان صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, یہ سب خودی کے عارف ہیں جن کو ظاہر اور باطن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکومتیں اور عطائیں کی جاتی ہیں. ہر جو خودی کا عارف ہوتا ہے اس کی جو ڈیوٹی لگے, کہیں سپاہی بن جاتا ہے, کہیں فقیر بن جاتا ہے, کہیں درویش بن جاتا ہے, کہیں پہ وہ عالم کی شکل میں سامنے آتا ہے, یہ مالک کی مرضی ہے. لیکن جس کسی نے بھی دنیا میں کوئی غیر معمولی کام انجام دیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر, وہ خودی کا عارف تھا, وہ اپنی خودی کو پہچان, اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے اس کے نتیجے. اور پھر یہ کانسیپٹ چونکہ دقیق ہے نا, نازک ہے, مشکل ہے, ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہے. تو اقبال یہاں پہ تھوڑی سی چوٹ بھی لگاتے ہیں, کہتے نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ, اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سننا, میری محفل میں مت بیٹھنا, نکل جاؤ یہاں سے. نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ, کیونکہ لوگ اعتراض کریں گے نا. یہ کون سا تھرڈ کانسیپٹ ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ اگر یہ تمہیں خودی کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے, تمہاری نگاہ اتنی نہیں ہے, فراست اتنی نہیں ہے, تو بحث مت کرو, نکل جاؤ یہاں سے. ڈونٹ ٹاک ٹو می. کہ نقطہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل, کہ خودی کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی مثال ایک تیز تلوار ہے. یہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی, یہ تمہیں کنفیوز بھی کر سکتی ہے.
مگر یہ ڈائمینشنز اتنی لطیف، اتنی باریک، اتنی نازک ہیں، اس کے لیے کسی ایسے استاد کو تلاش کرو جو خودی کے مقام پر ہو. اور اقبال بار بار مرشد کامل کی بات کرتے ہیں، مرد کامل کی بات کرتے ہیں. اقبال کے کلام میں بار بار ذکر ہے اس بات کا. نگاہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں. جب اقبال یہ کہتے ہیں، اور دیکھیے خودی کی پاور بتاتے ہیں، وہ خودی کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک جگہ پہ، جو انسان کے وجود میں یہ فورسز ہیں. کہتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، جب یہ خودی ظاہر ہوتی ہے تو مصطفائی رنگ میں ہوتی ہے. جب ایکسپوز ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتی ہے کسی بندے مومن کے وجود میں تو مصطفائی ہے. خودی کی خلوتوں میں کبریائی، جب یہ خودی چھپی ہوتی ہے، جب اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی تو کبریائی رنگ میں ہوتی ہے. زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. یہ اتنا بڑا راز حقیقت انسانیہ کا، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور آپس میں ریلیشن شپ، اتنا بڑا راز صرف ایک شعر میں کھول دیا ہے کہ ہم نے کسی شاعری، کسی زبان، کسی کلام میں ہمیں اس سے زیادہ کمپریہنسو شعر حقیقت انسانیہ اور اس کا تعلق حقیقت محمدیہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، ہمیں وہ تعلق کسی اور شعر، کسی اور زبان میں نہیں ملا. اقبال جس مقام پر تھے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خودی کی معراج پر تھے، ورنہ یہ کلام، یہ شعر ممکن نہیں ہے کہ کسی عام بشر، عام عالم، عام سکالرز کی زبان سے نکل سکے. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. اور دیکھیے جب اقبال یہ بات کرتے ہیں، ایک غیر معمولی کانسیپٹ، اب اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں اقبال، کہ دنیا میں جو کانسیپٹ آف امام مہدی ہے، کانسیپٹ آف آخر الزمانی ہے، کہ ایک ایسے ولی آئیں گے، آخر زمان آئیں گے کہ جو پورے نظام کو تبدیل کر دیں گے. Absolutely. اقبال ان کو بھی ڈیفائن خودی کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب غیر معمولی کانسیپٹ یہاں پر اور ہے. Wow, that's amazing. کہتے ہیں اقبال کا شعر ہے، ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، یعنی خودی تو ہر انسان میں، یہ جوہر تو ہر ایک میں موجود ہے. ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی، وہی آخر الزمانی. یہ تصور اقبال کا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے گا یہ وہ وجود ہوگا جس کی خودی کو وہ بیدار کر دے گا، اور وہ بھی سب سے پہلے، جس کی سب سے پہلے بیدار ہوگی. باقی دنیا میں خودی کے مختلف معراج، مختلف لیولز انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس کی خودی اپنے معراج پر پہنچے گی، کریٹیکل تھریشولڈ پار کر جائے گی، جو ریالٹی اور ریئلائزیشن کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچ جائے گا، اللہ اس سے یہ ڈیوٹی لے لے گا، کیونکہ اس کے لیے پھر کچھ بھی nothing would be impossible. ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی، وہی آخر الزمان.